عزیزان محترم، یہ جو بندہ آپ میری رائٹ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی ایرا غیرا نتو خیرا بندہ نہیں، یہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے۔ آپ اس کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اگر یہ بندہ ایک اکیلا ملک ہوتا تو یہ دنیا کا 50واں امیر ترین ملک ہوتا۔ اور آپ اس کی دولت کا اندازہ ایک اور مثال سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دبئی میں واقع برج خلیفہ جیسی 117 عمارتیں ایک جھٹکے میں خرید سکتا ہے۔ عزیز المحترم، اس کا نام ہے ایلن مسک اور اس کے پاس ہے 180 بلین USD، یعنی پاکستانی 14,000 ارب روپے کا یہ مالک ہے۔ اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ 2020 کے آخر تک یہ 35ویں نمبر پہ آتا تھا ریچسٹ مین کی لسٹ میں سے، لیکن 2021 کے شروع ہی میں یہ تمام ریچسٹ کو بچھاڑتے ہوئے دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ 182 USD، یعنی 182 بلین ڈالر کے ساتھ یہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اسی سوال کے جواب کو پانے کے لیے دنیا بھر کے انسانوں نے گوگل، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، مختلف ویب سائٹس پر یہ تلاش کرنا شروع کر دیا کہ آخر ایلن مسک کی کامیابی کا کیا راز ہے، وہ کون سا فارمولا یوز کرتا ہے تو تب وہ اتنا کامیاب ہو سکا ہے۔ لہٰذا ہم نے بھی ریسرچ کی، اس کے واقعات و حالات زندگی پڑھے تو میں نے بھی ایک فارمولا اخذ کیا، اس فارمولے کا نام ہے 5P فارمولا۔ عزیز محترم، ہاں، یہ ایلن مسک جانے یا انجانے میں اس 5P فارمولے پر کام کرتا ہے، تب یہ اتنے کم عرصے میں امیر ترین شخص بننے میں کامیاب ہوا ہے۔ اور اگر آپ بھی جلد از جلد امیر ہونا چاہتے ہیں تو اس 5P فارمولے کو جاننا اور اس پر عمل کرنا مت بھولیے۔ تو اس 5P فارمولے کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو بھی لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ عزیزان محترم، اس 5P فارمولے میں جو سب سے پہلا P ہے اس سے مراد ہے پرسنل ڈیولپمنٹ۔ جی ہاں، ایلن مسک نے کبھی بھی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کی والدہ خود یہ واقعہ بتاتی ہے کہ ایلن مسک ابھی بچہ ہی تھا کہ اسے اتنا ریڈنگ کا شوق تھا کہ وہ ریڈنگ میں اتنے گمسم ہو کر ریڈنگ کرتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، سیلف ڈیولپمنٹ کی کتابیں پڑھا کرتے تھے کہ میں اسے آوازیں لگاتی تھی کہ بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا کھیلنے کے لیے باہر چلے جاؤ، میری ایک آواز بھی یہ نہیں سنتا تھا۔ آخر کار مجھے شک ہونے لگا کہ یہ بہرا ہو چکا ہے، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئی، لیکن ڈاکٹر نے کلیئر رپورٹ کر دی اس کے کان بالکل ٹھیک ہیں۔ آخر میں یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوئی کہ میرا بیٹا جینیس ہے، اسے پتہ ہے کہ کتابوں کی کیا اہمیت ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دن بھر میں ایک سلیبس، ایک شیڈول یعنی مینج کیجیے کہ جس میں آپ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پر کچھ کام کر سکیں، کچھ کتابیں پڑھ سکیں۔ اور ایلن مسک اتنا شدائی بندہ ہے ریڈنگ کرنے کے معاملے میں کہ نیوز اور ویڈیوز میں، فوٹوز میں دیکھا گیا ہے کہ ایلن مسک اور ان کے بھائی بہن، والدین پکنک پہ گئے ہوئے تھے اور 7 بکس لے کے جاتے تھے کہ جہاں چاہیں وہاں ریڈنگ کریں۔ اگر آپ بھی جلد از جلد امیر ترین شخص بننا چاہتے ہیں تو اپنی فیلڈ سیلف ڈیولپمنٹ کے متعلق کتابیں پڑھنا شروع کر دیجئے۔ عزیزان محترم، اس فارمولے کے دوسرے P سے مراد ہے پیشن، کہ کہتے ہیں کہ ایلن مسک ابھی چھوٹا ہی تھا، 12 سال کی عمر تھی ایلن مسک نے تو اس نے بیسک ویڈیو گیم بنا ڈالی۔ بیسک ویڈیو گیم کیونکہ ایلن مسک کا انٹرسٹ، ایلن مسک کا جو پیشن تھا وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایلن مسک نے کبھی بھی پیشن سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا۔ ایلن مسک نے ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ کو کریٹ کیا، وہ بھی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے متعلق ہے۔ ایلن مسک نے پے پال کی بنیاد رکھی، وہ بھی ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کے متعلق۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایلن مسک نے کبھی بھی پیشن سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا۔ جس بھی فیلڈ کو، جس بھی کام کو ہاتھ ڈالا وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ بھی جلد از جلد امیر ترین شخص ہونا چاہتے ہیں
تو اپنے پیشن کو فالو کیجئے۔ اکثر لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ کام تو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا پیشن کسی اور کام میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام میں خوشی سے، کسی کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں بنا کسی وقت ضائع کیے، تو اپنے پیشن کو فالو کرنا شروع کر دیجئے۔ تو عزیزان محترم، اس فارمولہ کے تیسرے پی سے مراد ہے پرسسٹنسی، یعنی مستقل مزاجی سے، استقامت سے اپنے کام میں لگا رہنا۔ ایلن مسک نے 2002 میں اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی تو 5 سال یہ لگاتار فیل ہوتا رہا۔ 2008 میں اس کا پہلا راکٹ کامیاب ہوا تو یہ دنیا پر چھا گیا۔ ایلن مسک نے جو بھی کام کیا اسے ادھورا نہیں چھوڑا، چاہے وہ پے پال کیا، چاہے وہ سٹی گائیڈ ویب سائٹ کریٹ کی، چاہے وہ 12 سال کی عمر میں ایک بیسک ویڈیو بنانا ہی کیوں نہ تھا۔ ایلن مسک نے کبھی بھی ایک کام کو شروع کر اسے ادھورا نہیں چھوڑا، کیونکہ ایلن مسک میں پرسسٹنسی کوٹ کے بڑھی ہے۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پرسسٹنس ہو کر کام کرنا شروع ہو جائیے۔ ہمارے اکثر نوجوانوں میں یہ پرابلم پائی جاتی ہے، وہ ایک کام تو شروع کرتے ہیں لیکن اسے آخر تک نہیں لے کے جاتے۔ چوتھے پی سے مراد ہے پرابلم سالونگ۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ایلن مسک نے جو بھی کام کیا اس نے دنیا کی پرابلم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دنیا کی جو ضروریات تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کام شروع کیا، کیونکہ جب انہوں نے یہ سوچا کہ شہر میں کوئی آن لائن سٹی گائیڈ والی ویب سائٹ نہیں ہے تو انہوں نے سٹی گائیڈ ویب سائٹ بنا دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آن لائن ٹرانزیکشنز کا مسئلہ ہے، پیمنٹ بھیجنا ریسیو کرنا دنیا کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے پے پال نامی ایک ویب سائٹ لانچ کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ انسانوں کے رہنے کے لائق کون سا پلانٹ ہے، تو انہیں مارس ملا۔ تو پھر انہیں یہ پرابلم تھی کہ ناسا جیسی بڑی بڑی کمپنی جو راکٹ بنا کے دیتی تھی وہ بہت مہنگی تھے، تو وہ عام بندے یا عام میڈل کلاس بندے کی پہنچ سے بہت دور ہوتے۔ تو ایلن مسک نے اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اسپیس ایکس کی کمپنی بنا دی کہ ایلن مسک نے جو بھی کام کیا ہے دنیا والوں کی پرابلم کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع کیا۔ دنیا کی جو ضروریات تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کام شروع کیا، تب وہ اتنے امیر ہوئے۔ اگر آپ بھی دنیا میں جلد از جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، امیر ترین شخص بننا چاہتے ہیں، تو اپنے ارد گرد، اپنے ملک میں، دنیا بھر میں دیکھیے کہ وہ کون سی فیلڈ ہے جس میں بہت زیادہ کام کرنے والا باقی رہتا ہے، اور دنیا کی پرابلم کیا ہیں، ان پرابلم کے حل سوچئے، ان پرابلمز کے حل مارکیٹ میں لے کے آئیں۔ تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کل اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 0 روپیہ تھا تو صبح اٹھیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں اربوں ڈالر ہوں گے، بشرطے کہ اگر آپ کسی کی پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اس فارمولے کے 5ویں پی سے مراد ہے پیشنس۔ عزیزان محترم، یہ جو پی ہے اس سے مراد پیشنس، صبر رکھنا۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوئی کام شروع کرنے سے لے کر آخر تک جو معاملات ہوتی ہیں، جو حالات ہوتی ہیں، انہیں برداشت کیا جاتا ہے، انہیں صبر سے ہینڈل کیا جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کوئی بھی بندہ اٹھا کے دیکھ لیے جو دنیا میں کامیاب ہے، اس نے کبھی بھی پیشنس کا دامن نہیں چھوڑا، اور یہ قرآن میں بھی ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے جو کام شروع کرتے ہیں بے صبرے ہو کر کام کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ میں نے اکثر ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جو صبر کی بات کرتے ہیں لیکن صبر کرتے نہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو خدا را صبر کرنا سیکھیے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور بھی معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا ایم ارسلان نورانی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔